چارلس ڈارون، جسے نظریہ ارتقاء کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، 1809 میں ایک تعلیم یافتہ خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ چارلس ڈارون کا والد رابرٹ ڈارون ایک کامیاب ڈاکٹر تھا۔ وہ چارلس ڈارون کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اس لیے اسکول کی تعلیم کے بعد چارلس کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا۔ 2 سال بعد چارلس نے طب کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی کیونکہ اسے اپنے باپ دادا کے اس پیشہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخل کرا دیا گیا۔ چارلس کو مذہب کی تعلیم میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے والدین کی خواہش پر پادری بننا بھی پسند نہ کیا۔ اسے صرف فطرت میں دلچسپی تھی۔ وہ گھوم پھر کر ماحول اور زندگی کے باہمی تعلق کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ چارلس اپنی کلاسوں سے غیر حاضر رہتا اور فطرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے گھومتا رہتا۔ اسے فطرت کی تخلیق کردہ خوبصورت چیزیں جمع کرنے کا شوق بھی جنون کی حد تک تھا۔ چارلس ڈارون نے پروفیسر لائل کے ساتھ دوستی کر لی تھی، جو جیولوجی کے استاد تھے اور پہاڑوں کی زندگی پر ارتقائی نقطہ نظر کے خالق تھے۔ چارلس ڈارون زیادہ تر وقت فطرت کے مطالعے اور پروفیسر لائل کے لیکچر سننے میں گزارتے، لہذا وہ مذہبی تعلیم کے حصول میں بھی ناکام ہو گئے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر چارلس کے والد رابرٹ ڈارون نے اسے کہا، تمہیں کتوں اور چوہوں کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم ڈارون فیملی اور اپنی ذات کے لیے ناکامی و بدنامی کے سوا کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہو۔ چارلس ڈارون کا باپ ایک کامیاب کاروباری آدمی تھا۔ اس نے چارلس کو نالائق قرار دے ڈالا، مگر چارلس ڈارون نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ پادری اور ڈاکٹر بننے پر رضامند نہ ہوا اور زندگی کے ارتقاء کے فلسفہ کو سمجھنے میں مصروف ہو گیا۔ چارلس ڈارون کا اپنے والد کے ساتھ بنیادی تضاد فکری تھا۔ اس کے باپ دادا بڑے قابل ڈاکٹر تھے، مگر فکری اعتبار سے مثالیت پسندی پر اتفاق رکھتے تھے، جبکہ ڈارون اقلیت پسند تھا۔ لہذا اس نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ اسے ڈاکٹر بن کر دولت کمانے میں ہرگز دلچسپی نہیں تھی۔ چارلس ڈارون نے زندگی کے ارتقاء پر سابقہ نظریات کا مطالعہ کیا اور اپنے خیالات کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے لگا۔ ڈارون نے مثالیت پسندوں کے نظریات کو خام مال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے عقل مندی سے نظریہ ارتقاء دریافت کیا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے سماج کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے زندگی کے مقاصد و معنی بدل دیے۔ اس نے انسانی تہذیب و ثقافت کو نئے ماضی اور مختلف مستقبل سے روشناس کرا ہے۔ اگرچہ ڈارون نے بنیادی طور پر سائنسی اصول دریافت کیے جو نئی انواع کی پیدائش اور حیاتیاتی ارتقاء کے اسباب قرار پاتے ہیں، لیکن اس کی دریافت کردہ سائنسی اصول حیاتیاتی ارتقاء تک محدود نہ رہے۔ یہی اصول تمام علوم اور انسانی سماج کے ارتقاء میں کارفرما ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا اس دعویٰ کی تردید نہیں ہو سکتی کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہم گیر و ہمہ جہت ہے، جو کائنات، زندگی اور انسانی تاریخ کے مطالعہ میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہی کہا گیا کہ نظریہ ارتقاء کے اصولوں کے بغیر حیاتیات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نظریہ ارتقاء کے اطلاق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اور اب تو یہ حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ کائنات اور زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے نظریہ ارتقاء کے اصولوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ ایک بائیولوجسٹ کے لیے نظریہ ارتقاء کا مطلب یہی ہے، جانداروں میں نامیاتی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ جانوروں اور پودوں کی انواع مسلسل ذیلی تقسیم کے عمل سے گزر کر ایک، دو یا کئی نئی انواع کو جنم دیتی ہے۔ جو جاندار نئی انواع میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی ابتدائی یا بنیادی ارتقائی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایسی انواع
جو نئی نوع کے جنم دیتی ہے بذات خود ناپید ہو جاتی ہے۔ ارتقاء کے سلسلہ کو نامیاتی ارتقاء کا نام دیا جاتا ہے، جو پودوں اور جانوروں میں تبدیلی کے مسلسل عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نظریہ ارتقاء واضح کرتا ہے کہ کرۂ ارض پر پائے جانے والے جانور اور پودے ابتدائی حیات نہیں بلکہ حیاتیاتی سلسلہ ارتقاء کی پیداوار ہے۔ بے شمار ایسی حیاتیاتی انواع دریافت کر لی گئی ہیں جو کبھی کرۂ ارض پر متحرک و بھرپور زندگی گزارتی تھی، مگر ارتقائی حالات کے جبر کی قوت کے ہاتھوں ناپید ہو چکی ہیں۔ ایسے ناپید پودوں جانوروں کی باقیات جو زمین کی مٹی اور پہاڑوں میں دفن ہیں فوسلز کہلاتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات ایسے فوسلز کو نکال کر ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان فوسلز کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید کی انواع ماضی کی کئی انواع سے پیدا ہوئی ہیں، اور یہ اندازہ کرنا بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ہمارے جدید دور کی زندگی کے آباء و اجداد کیسے تھے، وہ کس ماحول میں زندہ تھے اور ماحول میں کن تبدیلیوں کے باعث ناپید ہو گئے۔ ارتقاء پر چارلس ڈارون کا موقف جو 1859 میں سامنے آیا، نظریہ ارتقاء کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ 1.5 صدی کی تحقیقات نے نظریہ ارتقاء کو مسلسل تقویت دی ہے۔ ارتقاء پر چارلس ڈارون کا موقف جو 1859 میں سامنے آیا، نظریہ ارتقاء کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ 1.5 صدی کی تحقیقات نے نظریہ ارتقاء کو مسلسل تقویت دی ہے، لیکن یہ ارتقائی نقطہ نظر آسانی سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثالیت پسند سائنسدانوں، مذہبی رہنماؤں اور یورپی سماج کے استحصالی طبقوں نے چارلس ڈارون کی بھرپور مخالفت کی، مگر نظریہ ارتقاء ایک ایسی سچائی ثابت ہوئی جسے مخالفین کی کوششوں نے مزید نکھار دیا۔ نظریہ ارتقاء کے سائنسی اصول جو چارلس ڈارون نے دریافت کی، مادہ کی تخلیق، کائنات کی تشکیل، زندگی کے آغاز، مختلف انواع کی پیدائش اور انسانی نسل کی ابتدا کے علاوہ اس کی تمام سرگرمیوں کی تاریخ میں مرکزی کردار کی حامل قوت ثابت ہوتے ہیں۔ انسانی سماج کی تہذیب، معیشت، سیاست اور علوم و فنون کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہوئے دانشور اور محقق در حقیقت ڈارونزم کے اصولوں کی ہی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ڈارونزم ہی وہ اصول فراہم کرتا ہے جو تبدیلی کے عمل کی گاڑی کو کسی خاص سمت میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ جس طرح کارل مارکس نے کہا تھا کہ دانشور سماجی تبدیلیوں پر مشاہدات کی تشریح کرنے تک محدود رہتے ہیں، جبکہ اصل کام تو سماجی تبدیلیوں کے اسباب کی تلاش ہے۔ نامیاتی ارتقاء کے حوالے سے چارلس ڈارون نے بھی اسی طرح سوچا۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشرا تک حیاتیاتی ارتقاء کا تصور عام ہو چکا تھا۔ یورپی دانشور اور محقق انواع حیات کی خصوصی تخلیق کا تصور ایک طرف رکھ چکے تھے۔ انہوں نے پودوں اور جانوروں کی نئی انواع کی پیدائش میں نامیاتی ارتقاء کا اصول تسلیم کر لیا تھا۔ یورپی حکمہ اور فلاسفہ پودوں جانوروں کی حیاتیاتی خصوصیات کو ارتقائی وراثت مانتے تھے اور ناپید انواع کو ارتقائی جبر سے وابستہ کر کے دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ میں حیاتیاتی ارتقاء کا تصور تو موجود تھا، لیکن ارتقائی نظریات صرف مشاہدات کی تشریح تک محدود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چارلس ڈارون کا دادا یوریمس ڈارون بھی حیاتیاتی ارتقاء پر یقین رکھتا تھا، بلکہ وہ ان دانشوروں میں شامل رہا تھا جنہوں نے ارتقائی نقطہ نظر کی ترقی کے لیے کام کیا۔ چارلس ڈارون نے اپنے دادا کے ارتقائی نظریات کا مطالعہ کیا اور انہیں غیر معیاری قرار دیا۔ چارلس ڈارون کا موقف تھا کہ ارتقائی عمل تو واضح ہے، لیکن صرف مشاہدات کی تشریح اہم بات نہیں ہے جس پر دانشور اور محققین تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ دانشور مشاہدات کی تشریح کرتے ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ارتقائی تبدیلیوں کے اسباب تلاش کیا جائیں۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ارتقائی عمل کا طریقہ کار دریافت کیا جائے۔ یہ دو سوال ایسے ہیں جن کو چارلس کے پیش رو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔
یہی دو سوال ہیں جن کی بنیاد پر ارتقاء کی سائنس استوار ہوئی۔ چارلس ڈارون نے یہ دونوں بنیادی سوال اس لیے اٹھائے کہ وہ جدلی مادیت کا قائل تھا اور مادی شواہد کے مادی اسباب کی دریافت پر ہی مطمئن ہو سکتا تھا، جبکہ اس کے پیش رو دانشور مثالیت پسندی کے دائرے میں تعقل کے پیروکار تھے۔ 1831 میں ڈارون نے برطانوی نیوی کے بحری جہاز HMS بیگل میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لی، جو بین الاقوامی سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ HMS بیگل دنیا کے سمندری ساحلوں کا نقشہ تیار کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ ڈارون کے لیے دنیا کے مختلف ماحولیاتی خطوں اور ان میں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کرنے کا ایک نادر موقع تھا، لہذا اس نے بیگل میں اپنے لیے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پروفیسر ہنسلو کی سفارش پر نیوی کے افسران نے چارلس ڈارون کو بطور بائیولوجسٹ بیگل میں سفر کرنے کی اجازت دی، تو وہ اپنی مذہبی تعلیم کا سلسلہ ترک کر کے جہاز میں بیٹھ گیا۔ بیگل 5 برس تک سمندری ساحلوں کے مطالعاتی سفر پر رہا۔ بیگل یورپ سے جنوبی امریکہ، لاطینی امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جنوبی امریکہ سمیت دنیا کے سمندری ساحلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے 1836 میں واپس برطانیہ پہنچ گیا۔ اس سفر کے دوران چارلس ڈارون نے دنیا کے مختلف موسمی خطوں، ماحول، پودوں، جانوروں کے تغیرات کا مشاہدہ کیا۔ اس سفر کے دوران چارلس کے پاس مطالعہ کے لیے اہم ترین کتاب جیولوجی کے اصول تھی۔ اس کتاب کا مصنف جیولوجی کا پروفیسر لائل تھا، جو چارلس ڈارون کا پسندیدہ محقق تھا۔ ڈارون کے فکری نقطہ نظر کی تشکیل میں بیگل کی سفری مہم کا کردار اہم ثابت ہوا۔ اس کے لیے یہ بات خاص اہمیت کی حامل تھی کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ پودوں اور جانوروں کی انواع بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈارون نے ماحول اور جانداروں میں مخصوص تعلق کی نوعیت کو محسوس کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ کسی بھی خطہ کے پودوں جانوروں اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت و مسابقت کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، لہٰذا مختلف حیاتیاتی انواع کی تحقیق میں ماحول کا کردار اہم ترین محرک ہو سکتا ہے۔ ڈارون نے مختلف ماحولیاتی خطوں کا مادی اور حیاتیاتی ریکارڈ تیار کیا تاکہ ماحول و جانداروں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر مبنی حقائق تلاش کیے جائیں۔ اس نے برازیل کے استوائی جنگلات سے پرندوں، حشرات اور پودوں کی مختلف انواع نمونہ کے طور پر اکٹھی کر لی۔ ارجنٹائن کے ساحل پر پہاڑوں سے ڈارون نے کئی جانوروں کے مدفون ڈھانچے حاصل کر لیے۔ ابتدائی مشاہدہ پر ہی ڈارون نے سلاۃ و آرمیڈلو جیسے ممالیہ کی قدیم و جدید انواع میں مشابہت و مماثلت کی بنیاد پر یہ مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ جدید انواع قدیم انواع کے ارتقائی تسلسل کی پیداوار ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک ایکواڈور سے 500 میل دور گالاپاگوس میں جزیروں میں پودوں اور جانوروں کی تقسیم کی نوعیت نے ڈارون کو انتہائی متاثر کیا۔ ان جزیروں پر کچھووں، فنچ چڑیوں اور پودوں کی مختلف انواع دیکھ کر اسے اندازہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئی کہ ہر جزیرے پر پائے جانے والے نباتات و حیوانات کا بنیادی تعلق لاطینی امریکہ کی ساحلی حیات سے ہے، لیکن جزیروں کے موسمی، جغرافیائی اور ماحولیاتی تغیرات نے انہیں اپنے آباء و اجداد سے مختلف انواع میں تبدیل کر دیا ہے۔ گالاپاگوس جزیروں پر ڈارون نے فنچ چڑیوں کی 13 انواع کی پہچان کی۔ ان چڑیوں میں بنیادی تفریق چونچ کی ساخت و شکل میں تھی۔ ڈارون کا خیال تھا کہ خوراک کے مختلف ذرائع کی بنیاد پر چڑیاں مختلف انواع میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ڈارون کو اس حقیقت سے پوری آگاہی تھی کہ دوسرے عوامل کے ساتھ انواع کی پیدائش میں خوراک بنیادی کردار ادا کرنے والا محرک ہے۔ بیگل کے سفر نے ڈارون کو ماحول و جانداروں کے درمیان جدلی کشمکش سے متعلق وسیع مشاہدہ اور معلومات اکٹھی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بیگل 1836 میں واپس برطانیہ لوٹ آیا۔ بحری فوج کے افسران نے ساحلوں کے نقشے تیار کر لیے، مگر ڈارون نے
ارتقاء کے وہ بنیادی اصول دریافت کر لیا جو نظریہ ارتقاء کی صورت میں ڈارونزم کی بنیاد بن گئے۔ بیگل کی واپسی پر ڈارون نہ صرف مختلف جغرافیائی خطوں کی ماحولیاتی و حیاتیاتی تاریخ لے کر برطانیہ پہنچا بلکہ اس کی ڈائری میں نظریہ ارتقاء کا سائنسی تصور بھی درج ہو چکا تھا۔ گالاپاگوس پر حیاتیاتی انواع کا مشاہدہ کرنے کے بعد ڈارون نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، گالاپاگوس پر وہی پودے اور حیوانات پہنچے جو سمندری رکاوٹیں عبور کر کے جزیروں تک جا سکتے تھے، اور ارتقاء ہی وہ قوت ہے جس نے نئے ماحول میں داخل ہونے والی انواع کو تبدیل کر دیا۔ تاریخ نے HMS بیگل کے سفر کو چارلس ڈارون کے نام لکھا۔ دنیا ہیگل کے کسی فوجی افسر کو نہیں مانتی، لیکن چارلس ڈارون کو سب پہچانتے ہیں۔ چارلس ڈارون جس نے کائنات اور زندگی کے ماضی و مستقبل کا تعین کرنے والے سائنسی اصول دریافت کرنے والی فکری تحریک میں مرکزی کردار ادا کیا، لکھتا ہے، مجھے بیگل کے ایک کیبن میں سونے کے لیے اتنی جگہ میسر تھی کہ میں صرف کڑوت ہی بدل سکتا تھا۔ 1836 میں ڈارون واپس برطانیہ پہنچا، اپنے مشاہدات سے فکری نتائج اخذ کرنے کا کام باقاعدہ شروع کیا۔ اس نے پروفیسر جان ہنسلو، چارلس لائل، جان گولڈ اور جوشیا ووڈ جیسے ماہرین سے ملاقاتیں کر کے اپنے بحری مشاہدات پر مبنی خیالات پر بحث کی۔ ڈارون نے ماضی میں پیش کیے جانے والے ارتقائی نظریات کا عمیق مطالعہ کیا، تخیلاتی ارتقائی تصورات سے فکری رہنمائی بھی حاصل کی۔ حیاتیاتی انواع کیوں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی نامیاتی ارتقاء جو حیاتیاتی تنوع کا باعث بنتا ہے، کن مادی اسباب کے زیر اثر وقوع پذیر ہوتا ہے؟ یہ چارلس ڈارون کا پہلا سوال تھا، جسے حل کرنے کے لیے ڈارون ہر پہلو سے احتیاط اور تحمل مزاجی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈارون نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ نظریہ ارتقاء کی دریافت میں بیگل کے بحری سفر، پروفیسر لائل کی تحقیقات اور مالتھس کے نظریہ آبادی کا کردار اہم ہے۔ بیگل کی واپسی کے بعد ڈارون نے مالتھس کے نظریہ آبادی پر خصوصی طور پر مطالعہ کیا۔ مالتھس انگریز اکونومسٹ تھا جس نے برطانیہ کے غریب محنت کشوں کے مسائل کا یہ حل تجویز کیا کہ اس طبقے کو شادی اور جنسی تعلقات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا موقف تھا کہ محنت کش طبقے کا ہر خاندان دستیاب وسائل کی نسبت سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، لہذا خاندان کے لیے مناسب غذا اور رہائش کی سہولتیں ہمیشہ کمیاب رہتی ہیں۔ مالتھس نے حکومت کو تجویز دی کہ محنت کشوں کو معاشی و سماجی مراعات نہ دی جائیں، کیونکہ ان سہولتوں کے باعث محنت کشوں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالتھس نے کہا کہ محنت کش طبقوں کی قسمت میں خوشحالی و آسودہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے والی کوئی لکیر نہیں۔ اس حوالے سے مالتھس کا بنیادی نقطہ آبادی اور پیداواری وسائل کا توازن تھا۔ اس نے کہا کہ آبادی و وسائل کی نسبت تیزی رفتار سے بڑھتی ہے۔ آبادی کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دستیاب وسائل اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس درجہ پر آبادی کے مختلف طبقوں میں زندگی کے وسائل حاصل کرنے کے لیے باہمی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں طاقتور طبقہ کمزوروں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ لہذا آبادی میں حصول وسائل کے لیے جو جنگ و جدل ہوتا ہے، اس میں کمزور شکست کھا کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور طاقتور زندہ رہتے ہیں۔ انسان سمیت تمام انواع حیات اس جدلی عمل سے گزرتی ہیں اور یہ تسلسل قائم رہتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر مالتھس نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر انسانی آبادی پر کنٹرول نہ پایا گیا تو وسائل کم اور آبادی زیادہ ہو جائے گی، لہذا محنت کش طبقے کو قحط اور بیماری کا سامنا رہے گا۔ یہی وہ قدرتی عوامل ہیں جو مختلف حیاتیاتی انواع کی آبادی کو فطری طریقہ سے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ڈارون کہتا ہے کہ پیدائش انواع کے اصول دریافت کرنے میں مالتھس کے اصول آبادی نے اس کی رہنمائی کی۔ 1842 میں ڈارون نے اپنی کزن ریما ووڈ سے شادی کر لی اور لندن سے 16 میل دور اپنے آبائی گاؤں میں رہائش پذیر ہوا۔ اسی برس ڈارون نے
نظریہ ارتقاء کا خاکہ تحریر کیا جو 35 صفحات پر مشتمل تھا۔ 1844 میں ڈارون نے ابتدائی خاکہ میں تفصیلات شامل کر کے نظریہ ارتقاء پر تحقیقی مطالعہ مکمل کیا جو 230 صفحات پر مشتمل تھا۔ انواع کیوں تبدیل ہوتی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ چارلس ڈارون نظریہ ارتقاء کی بنیاد درج ذیل 4 اصولوں پر رکھتا ہے۔ نمبر 1، آبادی میں اضافہ۔ وسیع تر مشاہدہ، مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ڈارون اس نتیجہ پر پہنچا کہ عملِ تولید کسی بھی آبادی کے حجم میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے۔ جانداروں کی آبادی ایک خاص شرح سے بڑھتی رہتی ہے، مگر جن وسائل پر آبادی کا انحصار ہوتا ہے ان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر بیکٹیریا کو مناسب خوراک، جگہ اور ماحول دستیاب ہو تو ایک بیکٹیریا ہر 20 منٹ بعد تقسیم ہو کر 2 میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مائکرو بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بیکٹیریا سے آبادی میں اس قدر اضافہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن کیا جائے تو 20 لاکھ پاؤنڈ کے برابر ہوگا۔ یہ درست ہے کہ بیکٹیریا کی آبادی انتہائی تیز رفتاری سے بڑھ سکتی ہے، مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بیکٹیریا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے مطلوبہ جگہ اور خوراک دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک مچھلی لاکھوں انڈے دیتی ہے، مگر مچھلیوں کے انڈے بچے کثیر تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 10,000 برس قبل انسان نے زراعت کے ذریعے بڑے پیمانے پر خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تو وہ فطرت کے لائے ہوئے قحطوں سے بڑی حد تک محفوظ ہو گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، خاص طور سے خوراک کی پیداوار اور ادویات کی دریافت نے انسان کو فطرتی قوانین کے خلاف آبادی میں اضافہ کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے پیداواری وسائل میں اضافہ کرنے کی صلاحیت کو بہت ترقی دی ہے، لیکن یہ حقیقت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی دستیاب وسائل پر بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے۔ مالتس نے اصول آبادی کا نظریہ محنت کشوں کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ نظریہ آبادی اور وسائل کی شرح تناسب کے اصول کی بنیاد پر استعمال کیا گیا۔ پیدائش انواع کی کلیہ میں چارلس ڈارون نے بھی اسی فطرتی اصول کو بنیاد بنایا۔ پیدائش انواع کے عمل میں دستیاب وسائل پر آبادی کے دباؤ کو ارتقاء کے بنیادی اسباب میں شامل کیا۔ نمبر 2، زندہ رہنے کی جدوجہد۔ کسی مخصوص فطرتی ماحول میں دستیاب وسائل ایک مخصوص آبادی کے لیے ہی مناسب کفیل ہو سکتے ہیں، لیکن آبادی میں اضافہ جاری رہتا ہے جبکہ وسائل کی مخصوص نوعیت برقرار رہتی ہے۔ آبادی میں اضافہ کے فطرتی رجحان کا لازمی نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آبادی بڑھ جاتی ہے جبکہ وسائل کم پڑ جاتے ہیں۔ ایک خاص درجہ پر آبادی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ارکان میں حصول وسائل کے لیے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس شرح سے رفتار میں آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی تناسب سے باہمی مقابلہ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی کا ہر رکن زندگی برقرار رکھنے کی جدوجہد میں دوسروں کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس مقابلہ میں اولین ترجیح حصول خوراک کو حاصل ہوتی ہے، لیکن بقا کی جدوجہد میں آبادی کے ارکان جگہ، روشنی، پانی، دشمن سے تحفظ اور مخالف جنس کے حصول کے میدان میں بھی مقابلے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آبادی کے اندر بقا کی جدوجہد لازمی ہو جاتی ہے کیونکہ دستیاب وسائل آبادی کے تمام ارکان کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، توارثی صلاحیت ہے۔ ایک نوع میں شامل پودے ہوں یا جانور بظاہر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں کوئی بھی دو ارکان اصولی اعتبار سے مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر نسل انسانی میں شامل افراد بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی دو افراد جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں 5 لاکھ نکات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تغیرات یا صلاحیتیں توارثی ہوتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ چارلس ڈارون ان توارثی خامی اور خوبیوں کو انواعی ارتقاء کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ ڈارون اگر روایت پرست ہوتا
تو اپنے دادا کے ارتقائی نظریات کی حمایت میں دلائل پیش کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اس نے ارسطو سے لے کر اپنے دور کے مثالیت پسندوں تک ارتقائی تشریحات سے اتفاق نہ کیا، اس لیے کہ وہ فکری اعتبار سے جدری مادیت پر یقین رکھتا تھا۔ جدری مادیت کے فلسفہ کی روح سے ڈارون پر واضح تھا کہ کسی بھی نوع کے ارکان مکمل ایک جیسے نہیں ہوتے، لہذا ارتقائی حاصلات انواع کے اندرونی اور باہمی تضادات کی کشمکش کا نتیجہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے چارلس ڈارون نے انواع میں پائی جانے والی توارثی خامیوں و خوبیوں کو پیدائش انواع میں اہم ترین حیثیت دی۔ نمبر 4، فطرت کا چناؤ۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کا چوتھا اصول فطرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن ہے۔ اس اصول کے مطابق کسی بھی پاپولیشن میں اضافہ جاری رہتا ہے اور پاپولیشن کا حجم دستیاب ذرائع زندگی سے بڑھ جاتا ہے۔ پاپولیشن میں ناقابل برداشت اضافہ ایک ایسی قوت کے طور پر کام کرتا ہے جس کے باعث فطرتی چناؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاپولیشن کے ارکان میں حصول وسائل کی بے رحم جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، اور لازم بات ہے کہ مقابلہ میں شکست ہمیشہ کمزور کو ہوتی ہے۔ چارلس ڈارون کے نزدیک انواع کی پیدائش و فنا کا عمل سست رفتار اور بتدریجی سلسلہ ہے، جس میں در حقیقت ماحول ان خصوصیات کا انتخاب کرتا رہتا ہے جو تبدیل شدہ ماحول میں مناسب ترین ہوتی ہیں۔ بعض مثالیت پسند سائنسدان فطری انتخاب اور بقائے اصلاح کی حقیقت کو منصوبہ بندی کے دائرے میں گھسیٹ لاتے ہیں، لیکن سائنسی طرز زندگی اسے ذہنی پسماندگی سے لا تعلق ہے۔ یہ درست ہے کہ پاپولیشن کے ارکان میں پائے جانے والے تغیرات یعنی ویریشنز فطری اور توارثی ہوتے ہیں، اور ڈارون نے ان تغیرات کو ہی ارتقاء کا بنیادی ایندھن قرار دیا، مگر جب تک کوئی پاپولیشن جہد البقاء کے امتحان میں داخل نہیں ہوتی، اس وقت تک جانداروں میں پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ کرنا تو ماحول کی صوابدید پر ہے کہ پاپولیشن میں کون سی خصوصیات خوبیاں قرار پاتی ہیں اور کن کو خامیاں قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ارتقاء میں فطری چناؤ کا تصور ڈارون سے پہلے بھی موجود تھا۔ ارسطو، بیوفن اور 19ویں صدی کے ویلز اور میتھیو جیسے دانشور بھی فطری انتخاب کی قوت سے آگاہ تھے، مگر ان کی تمام تر تحقیقات اور نتائج تخیلاتی تھے، لہذا کوئی دانشور انواع کی پیدائش پر معتبر بات نہ کر سکا۔ 1809 میں چارلس ڈارون پیدا ہوا اور اسی برس فرانس کے معروف سائنسدان الفریڈ لامارک نے پیدائش انواع کا ارتقائی نظریہ پیش کیا۔ لامارک نے جہد البقاء میں ماحول کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن اس کے خیال میں پیدائش انواع جانداروں کی کوشش و سرگرمی کا نتیجہ تھی۔ لامارک میں اپنے نظریہ ارتقاء کی بنیاد صلاحیتوں کے استعمال و ترک استعمال پر رکھی، جس کی روح سے جانوروں کے ایسے اعضاء اور صلاحیتیں نمو پذیر ہوتے ہیں جن کا استعمال ماحولیاتی ضرورتوں کے تحت بڑھ جاتا ہے، اور ایسے اعضاء و خصوصیات بتدریج زوال پذیر ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت و اہمیت ثانوی نوعیت اختیار کر جاتی ہے۔ لامارک نے اپنے نظریہ ارتقاء کی حمایت میں کئی شہادتیں پیش کی، جن میں ایک لمبی گردن والے جدید زرافہ کی پیدائش بھی شامل تھی۔ زرافہ کی پیدائش سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے لامارک نے کہا کہ جدید زرافہ کے اجداد گدھے کی مانند چھوٹی گردن والے جانور تھے جو جنگلوں میں زمین پر اگنے والی گھاس کھاتے تھے۔ پھر خشک سالی کا طویل دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں زمین پر گھاس کا خاتمہ ہو گیا۔ ماحول میں وقوع پذیر اس تبدیلی نے زرافہ کی بقا کا مسئلہ پیدا کیا، لہذا جہد البقاء کا فطری عمل شروع ہو گیا۔ زندہ رہنے کے لیے زرافہ نے درختوں کے سبز پتوں سے خوراک حاصل کرنے کی جدوجہد کی، لہذا زرافہ جو پہلے زمین پر اگنے والی گھاس کھاتا تھا اب گردن لمبی کر کے درختوں کی شاخوں کی جانب لپکنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ اس مسلسل عمل و جدوجہد کے نتیجے میں زرافہ کی گردن لمبائی بڑھنے لگی۔ لامارک نے کہا کہ زرافہ کی ایک بڑی تعداد موت کا شکار ہو گئی کیونکہ ان کی کوششیں ناکام ہو گئی اور گردن کی لمبائی میں اضافہ نہ ہوا، لیکن ایسا زرافہ جن کی گردن میں اضافہ ہوا وہ بچ گئے۔
یوں واضح ہے کہ لامارک کی رائے میں وہ خصوصیت نمو پذیر ہوتی ہیں جن کی تبدیل شدہ ماحول میں ضرورت و اہمیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہتا ہے کہ کسی بھی پاپولیشن میں تغیراتی خصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، فطرت ان خصوصیات میں سے بہترین کا انتخاب کرتی ہے۔ لہذا ڈارون کو لامارکی مکتبہ فکر کے خلاف سخت جدوجہد کرنا پڑی، جس کی روح سے تمام جاندار ماحول کی ضرورتوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے لامارک کا نظریہ ارتقاء اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ جانداروں کی ایسی خصوصیات جو جنسی طریقہ سے نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی، پیدائش انواع میں کسی کردار کی حامل نہیں ہوتی، لہذا ارتقائی عمل کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی نوع کے اندر پائے جانے والے حیاتیاتی تغیرات عمل تولید کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہیں، جبکہ مشاہدہ سے گواہی ملتی ہے کہ کوشش سے حاصل کی گئی خصوصیات حیاتیاتی طریقہ کار کے مطابق والدین سے بچوں کو منتقل نہیں ہوتی۔ ڈارون کا موقف تھا کہ انواع کی پاپولیشن میں کئی اقسام کے حیاتیاتی تغیرات فعال ہوتے ہیں، یہی تغیرات ارتقاء کے لیے بنیادی خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ماحول میں وقوع پذیر تبدیلی انہی تغیرات میں سے انتخاب کرتی ہے، جسے نیچرل سلیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈارون پر تنقید کرنے والوں میں ایک گروہ اور بھی تھا، جس میں ماہر حیاتیات الفریڈ رسل ویلس کے چاہنے والے شامل تھے۔ الفریڈ رسل بھی انگریز سائنسدان تھا۔ اس نے عمل ارتقاء پر تحقیق کی اور اسی نتیجہ پر پہنچا جو چارلس ڈارون نے اپنے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں اخذ کیا تھا۔ یہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی اولین سائنسی تائید تھی، لیکن ویلس سے پیار کرنے والے ڈارون پر الزام لگایا کہ اس نے الفریڈ رسل کی فکر کو چوری کیا ہے یا اپنے نام سے شائع کروایا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ الفریڈ رسل ویلس جو جنوب مشرقی ایشیا کی جزائر پر ارتقاء پر تحقیقات کر رہا تھا، اپنے طور پر اس نتیجے پر پہنچا کہ انواع کی پیدائش میں بنیادی کردار ادا کرنے والی قوتیں انواعی تغیرات اور نیچرل سلیکشن ہے۔ اس نے 1958 میں چارلس ڈارون کو ملائیشیا سے خط لکھا، جس میں اس نے پیدائش انواع اور حیاتیاتی ارتقاء کے حوالے سے اپنے خیالات درج کیے۔ رسل نے ڈارون سے کہا کہ وہ خط پڑھ کر پروفیسر لائل کی رائے حاصل کرے۔ چارلس ڈارون نے وہی کیا جس طرح کہ رسل کی جانب سے خط میں لکھا گیا تھا، لیکن پروفیسر لائل رسل کا خط پڑھنے سے قبل ہی ارتقاء پر چارلس ڈارون کے خیالات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ بلکہ مناسب ترین بات تو یہ ہے کہ چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پر جن صاحبان فراست سے رہنمائی حاصل کی تھی، ان میں پروفیسر لائل بھی شامل تھے۔ پروفیسر لائل اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ چارلس ڈارون نے 1844 میں نظریہ ارتقاء پر اپنا تحقیقی مقالہ تحریر کر لیا تھا، جو کہ 235 صفحات میں مشتمل تھا، لیکن برطانیہ کے مذہبی حلقوں کے رد عمل سے خوفزدہ ڈارون اپنی تحقیقات شائع کرنے سے گریز کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ 1858 میں رسل اور ڈارون کے مقالے شائع کیے گئے۔ اس کے بعد ڈارون نے پیدائش انواع پر اپنی کتاب مکمل کر لی، جس میں نظریہ ارتقاء تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 1859 میں ڈارون کی کتاب پیدائش انواع شائع ہوئی تو ڈارون سماجی، ریاستی، مذہبی اور عوامی حلقوں میں پوری طرح زیر بحث آ گیا۔ نظریہ ارتقاء کی اشاعت پر مذہبی حلقوں کا رد عمل ڈارون کی توقع کے مطابق تھا۔ اسے لادن مفکر قرار دیا گیا اور ریاست سے مطالبہ کیا گیا کہ ڈارون کے خلاف سخت اقدام کیا گیا۔ ڈارونزم کے مقابلے میں چرچ آف انگلینڈ کے بشپ سیموئل وائبر فورس متحرک ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیموئل نے تقریریں اور مناظریں کی۔ بشپ کو مذہبی رہنماؤں اور مذہبی سائنسدانوں کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ڈارونزم کے دفاع میں تھامس ہسکلی اور جوزف ہوکر اپنے دلائل دیتے تھے۔ بشپ کو سائنسی سپورٹ فراہم کرنے والے رچرڈ اووین نمایاں سائنسدان تھے۔
ڈارونزم پر بشپ کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بائبل سے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا یہ مذہب دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ بشپ نے ڈارون اور اس کے ہمنواؤں کو ملحد قرار دیا، لیکن تاجروں، سرمایہ داروں اور دانشوروں کی اکثریت نے نظریہ ارتقاء کو درست تسلیم کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی علماء اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے مفکرین ڈارونزم کو عوام میں غیر مقبول اور ناپسندیدہ بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ امریکہ کی کئی جنوبی ریاستوں میں تو ڈارونزم پر قانونی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن عملی طور پر ڈارونزم کی مخالفت ناکامی سے دوچار ہوئی، جس کی وجہ یورپ میں فیوڈل کلاس کی معاشی و سیاسی شکست تھی۔ 19ویں صدی کے وسط تک یورپ اور خاص طور پر برطانیہ میں سرمایہ داروں کا غلبہ نمایاں ہو چکا تھا۔ معاشی اور سیاسی میدان میں بھی فیوڈل کلاس اور سرمایہ داروں کے تضادات میں ٹکراؤ عروج پر تھا۔ طبقاتی تضادات کی کشمکش کے اس ماحول میں عوام کے رویے بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ سرمایہ داروں اور ان کے ہمنوا دانشور پرانے نظریاتی، سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچے کو توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں بادشاہ کی خدائی حاکمیت کا تصور مستحکم چلا رہا تھا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ممنوع تھی۔ مذہبی علماء اور فیوڈل کلاس کے سائنس دشمنی تو کوپرنکس، کپلر، برونو بایر، گلیلیو کے خلاف فیصلوں سے ہی واضح تھی۔ 19ویں صدی میں بھی پادریوں اور فیوڈلز کا رویہ متواتر سائنس دشمنی پر مبنی تھا۔ اگرچہ ڈارون جمہوریت کا مبلغ نہیں تھا، مگر نظریہ ارتقاء سرمایہ داروں کی نظریاتی قوت بن گیا، جو جمہوریت کے ذریعے فیوڈل کلاس سے اقتدار چھین لینے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ بادشاہ کو ذل سبحانی ثابت کرنے کے لیے بھی پادریوں کے پاس مقدس بائبل کی نظریاتی قوت موجود تھی، مگر وہ سرمایہ دار طبقہ جس نے جاگیرداروں پر معاشی سبقت حاصل کر لی تھی، کسی مضبوط نظریاتی بنیاد سے محروم تھا۔ کوپرنکس کے بعد چارلس ڈارون کی سائنسی دریافت جاگیرداروں کے نظریاتی غلبہ کے خلاف مؤثر ہتھیار ثابت ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور انسانی رویوں کی تبدیلی میں نظریہ ارتقاء نے اہم کردار ادا کیا۔ ڈارون کا شعبہ تحقیق حیاتیات تھا، لیکن ارتقاء ایک فلسفیانہ بحث رہی ہے۔ ڈارون کا شعبہ تحقیق حیاتیات تھا، لیکن ارتقاء ایک فلسفیانہ بحث رہی ہے جو مذہبی، سائنسی اور ادبی حلقوں میں چلی آ رہی ہے۔ ڈارون نے ارتقاء کو نظری و تخیلاتی دائرہ سے نکال کر سائنس میں تبدیل کر دیا۔ پیدائش انواع کی اشاعت 1859 اور ظہور آدم کی اشاعت 1871 کے بعد ارتقاء ایک انقلابی سائنسی نظریہ کی صورت اختیار کر گئی۔ ایک نئی فکری بنیاد تعمیر ہوئی جس نے نہ صرف حیاتیاتی تحقیق کو نئے رخ پر ڈال دیا، بلکہ عمرانیات، بشریات، معاشیات، سیاسیات، فکشن، شاعری، فلسفی، سائیکالوجی جیسے علوم کو بھی نئی فکری توانائی فراہم کر کے روایتی عینیت پرستی سے آزاد کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی سماج کا کوئی شعبہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے ماضی، حال اور مستقبل کو نظریہ ارتقاء کے اصولوں کی مدد کے بغیر صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تمام علوم کی تاریخ کا درست تجزیہ کرنے کے لیے نظریہ ارتقاء ہی قابل اعتماد پیمانہ ہے۔ رابرٹ سپنسر، تھیوڈر ویلسگان، جوزف گورنر، تھیوڈر ورسٹر، ایچ جی ویلس، رابرٹ براؤننگ، سیگمنڈ فرائڈ، ہنری برگسن جیسے انقلابی دانشور چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے متاثر تھے۔ کارل مارکس اور چارلس ڈارون میں تبادلہ خیالات کا سلسلہ بھی رہا۔ کارل مارکس کے انقلابی افکار بھی ڈارونزم کے حیاتیاتی ارتقاء کے سائنسی اصولوں سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام تک برطانیہ میں ارتقاء پسندوں اور مذہب پرستوں میں فکری مفاہمت پیدا ہونے لگی۔ یہ کوئی باقاعدہ طور پر تحریری معاہدہ نہیں تھا، لیکن دونوں مخالف فریقوں نے ایک دوسرے سے مصالحت پر مبنی رویوں کا اظہار کیا۔ مذہب پرستوں نے پیدائش انواع اور ظہور آدم کی مخالفت ترک کر دی، انہوں نے ارتقاء پسندوں کے خلاف فتویٰ بازی بند کر دی اور موقف اختیار کیا کہ سائنس اور مذہب میں کوئی بنیادی تضاد موجود نہیں ہے۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی۔
پادریوں نے ترقی پسندوں سے دوستی کر لی اور ڈارونیزم کے نظریہ ارتقاء کو بائبل کی آیات سے ثابت کرنے کی روش اختیار کر لی، جبکہ ترقی پسندوں نے سوشل ڈارونیزم کو سرمایہ داری کے انقلاب تک محدود رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ پادریوں نے بائبل کی تشریح و تفسیر تبدیل کر دی اور ایسی آیات تلاش کر لیں جو نظریہ ارتقاء کی تائید میں گواہی کے طور پر پیش کی جانے لگی تھی۔ مصالحت ترمیم پسندی کے مطابق سیکولر ترقی پسندوں نے پادریوں کو رعایت دی اور تقسیم کر لیا کہ انسان ان اصولوں پر کاربند رہ کر ہی اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے جو بائبل میں طے کر دیے گئے ہیں۔